حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فجر کی نماز کے لیے جب گھر سے نکلے، ان کے زمانے میں 7 بڑے مشہور ڈاکو تھے، 7 بڑے مشہور، تو دیکھا کہ سامنے وہ ڈاکو کھڑے ہیں، انہوں نے حسن بصری کو پہچان لیا اور ایک دم آئے اور ان کے قدموں میں پڑے، خاص کر جو ان کا سردار تھا، بڑا تھا، اور حسن بصری رحمہ اللہ سے کہنے لگا کہ بس میری توبہ ہے، آج کے بعد میں چوری نہیں کروں گا، اور ساتھ یہ بات بھی کر دی کہ چند دن پہلے میں چوری کے لیے گیا ہوا تھا، وہاں کچھ آگ لگی ہوئی تھی اور میرے خیال ہے میرا پاؤں آگ میں آ گیا اور مجھے تکلیف ملی، تو میں سوچنے لگا کہ میں دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا؟ آج میں آپ کے سامنے توبہ کا اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں چوری نہیں کروں گا، بس جو ہوا سو ہوا، اور اپنے دوستوں سے 6 دوستوں سے کہا کہ میری تو توبہ ہے، تم جانو تمہارا کام، توبہ کرو چاہے چوری کرو۔ وہ دوست بھی دوست تھے، انہوں نے کہا کہ جب تم چوری کر رہے تھے ہم بھی کر رہے تھے، جب تم نے چوری سے توبہ کر لی تو ہماری بھی توبہ ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے جب دیکھا یہ بڑے بہادر ہے، نہ ڈر ہوتے چور لوگ، وہ تو ڈرتے نہیں ہیں، چوری وہی کرتے ہیں جو ڈرتے نہیں ہیں، تو کہا کہ رومیوں اور مسلمانوں کی لڑائی ہے، یعنی عیسائیوں مسلمانوں کی لڑائی ہے، جاؤ وہاں چلے جاؤ، ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ مل کر رومیوں کا مقابلہ کر۔ انہوں نے کہا سر ہم کو بے، ان کے لیے اور کیا چاہیے تھا، سچی توبہ تو سچی ہوتی ہے۔ چلے گئے، وہاں جیسے پہنچے تو وہاں فوج نے ان کو فوراً گرفتار کیا اور بادشاہ کے پاس لے کر گئے۔ بادشاہ نے کہا ایک ایک کا سر قلم کر دیا جائے، تو وزیروں نے کہا کہ ان کے سر قلم نہ کیے جائے، یہ مسلمان ہیں، بڑے عقل مند تجربہ کار لوگ ہیں، ان کو ہم عیسائی بنا دیں گے اور پھر ان سے فائدہ لے لیں گے، ان کے پاس بڑی عقل ہوتی ہے، مسلمان ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک، لوگوں نے بڑی محنت کی ان کے اوپر، عیسائی ہو جاؤ، انہوں نے کہا نہیں، کہا ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ہم عیسائی نہیں بنیں گے، ہم نے اسلام کی دولت حاصل کی ہے اور اسلام کی دولت ہم چھوڑنے کے لیے تھے، کچھ بھی ہو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، آگ میں ڈالو، ہمیں اسلام سے پھرنا نہیں۔ بادشاہ کو پتہ چلا، بادشاہ نے کہا کہ بڑی آگ لگاؤ اور بڑا کڑا اس کے اوپر رکھ دو اور اس کے اندر تیل ڈالو اور ایک ایک کو اس کے اندر ڈالو۔ حکم کی تعمیل ہوئی، جب آگ تیز ہو گئی اور تیل گرم ہو گیا تو ان میں سے ایک کو اٹھایا اور اس کے اندر ڈالا۔ یہ ڈرے نہیں، یہ نہیں کہا کہ ہمیں نہیں ڈالو، ہم سوچ نہیں، جیسے وہ تیل میں گرا تو اس نے کہا کہ خوشخبری ہو تمہیں کہ میں جنت دیکھ رہا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، آؤ تم بھی مزے مسے سے آ جاؤ، آؤ جنت میں آ جاؤ، تم بھی کھودو۔ تو ایک کو ڈالا، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں، چھٹے، 6 پورے ہو گئے، سردار رہ گیا جو ان کا بڑا تھا سرغنہ، وہ رہ گیا۔ تو ایک وزیر ایک دم آیا، اس نے کہا کہ ان کو نہ ڈالو اور میں اسے عیسائی بناؤں گا، اسے چھوڑو۔ گھر لے کر گیا اور اپنی جوان سال بیٹی سے کہا جو خوبصورت اور حسین تھی، اس کو کہا کہ اس کے سامنے آیا کرو، بناؤ سنگار کر کے، اور ان کے سامنے فحش باتیں کیا کرو، اور اگر یہ تمہیں گناہ کی دعوت ہے تو فوراً قبول کرو، مجھے اس سے عیسائی بنانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب بھی اس کے کمرے میں وہ جاتی تھی اور آواز دیتی، یہ آنکھیں نہیں اٹھاتی، دیکھ سر اٹھانا، آنکھیں اٹھانا، اس نے اپنے لیے اس کے اوپر پابندی لگائی کہ میں آنکھیں نہیں دیکھوں گا، نہیں سرے سے بالکل نہیں دیکھوں گا۔ 1 دن 2 دن 3 دن کئی دن گزر گئے، بالآخر وہ لڑکی مایوس ہو گئے، سمجھ گئی کہ یہ کبھی بھی جو ہے وہ آنکھ نہیں اٹھائے گا اور میری خواہش یہ پوری نہیں کر سکتا، مجبور ہوئی اور اس سے متاثر ہوئی اور اس کے پاؤں پہ پڑی اور کہا جو کلمہ تم نے پڑھا ہے اس کلمہ کو میرے سامنے پڑھ کے سناؤ تاکہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں۔ دیکھیے حیا کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ایک عیسائی لڑکی کو اسلام کی دولت نصیب فرمائی، اور کیا پتہ کہ وزیر کی بیٹی نے اور کتنی دعوت دی ہوگی لڑکیوں کو، اسلام کی دعوت دی ہوگی۔ یہ سب حیا کی برکت ہے۔